الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر، انتہائی احسان، اس نے ہمیں دنیا کی تمام تر لغزشوں انحرافات کے باوجود اور ہماری اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں سید الشہداء کا غم نصیب کیا، اس عزاداری پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی خدا تعالیٰ. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں سید الشہداء کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. امام کے حضور ادائی احترام، عرض تسلیت اور نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا تعالیٰ نے اپنے دین کے ذریعے سے انسانوں کو بہت واضح کر کے بیان کیا کہ ان کا زندگی میں اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں، کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. گویا خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک مقابلے کے اندر بھیجا ہے، مختلف صلاحیتوں کے ساتھ، مختلف توانائیوں کے ساتھ، رنگ اور نسل، زبان، عمر، قبیلوں، مختلف صلاحیتوں کے فرق کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ایک میدان کے اندر بھیجا. مقابلہ وہاں نہیں ہے جہاں دنیا کر رہی ہے. دنیا پیسے کا مقابلہ کر رہی ہے، دنیا شہرت کا مقابلہ کر رہی ہے. دنیا میں جو چیزیں اہم ہیں وہ یہ کہ کس کا قبیلہ کیا ہے، کس کی قوم کیا ہے، کس کے پاس کتنے وسائل ہیں. اس مقابلے میں خدا نے ہمیں نہیں بھیجا ہے. قرآن کریم نے کم از کم 2 آیات کے اندر مقابلے کا تصور دیا ہے. فرمایا سابق الخیرات فاستبقوا الخیرات، فرمایا نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو کس چیز کا مقابلہ کرو؟ مقابلہ کرو نیکی کا. کسی ایسی چیز کا مقابلہ کرو جس نے باقی رہنا ہے. اگر انسان مثلا اس بات کا مقابلہ کرے کہ اس زمین کے اوپر اس کے گھر کتنے ہیں، اس نے خود یہاں باقی رہنا ہے؟ نہیں. ان گھروں نے باقی رہنا ہے؟ بالکل نہیں. اس زمین نے باقی رہنا ہے؟ اس نے بھی نہیں باقی رہنا. تو پھر اس کا مقابلہ کیا فائدہ دے گا اس کو مرنے کے بعد؟ یہ چند دن اس مقابلے کے اندر سمجھے گا میں جیت رہا ہوں، میں جیت رہا ہوں. جب سمجھ رہا ہوگا میں جیت چکا، کچھ عرصے کے بعد اس کا سانس اکھڑے گا اور معاملہ ختم ہو گیا. اب اس جیت اور اب اس ہار سے اس کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مقابلے میں کیوں جا رہے ہو جس سے تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا. اور مثلا امام نے نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں فرمایا کہ جو دنیا ہے اس کی 2 صفتیں بیان کی. فرمایا یہ حائل ہے، یہ مفارق ہے. حائل ہے، رکاوٹ ہے. تو مثلا انسان سمجھتا رہتا ہے کہ میں حاصل کر رہا ہوں، میں کہیں پہنچ رہا ہوں. یہ دنیا حائل ہوتی ہے، اس کو دیکھنے نہیں دیتی کہ یہ کہاں پہنچ رہا ہے انسان اپنے خواب و خیال کے اندر. یہ بالکل ایسے ہی جیسے فرض کر لیں آپ اسلام آباد مثلا جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. اب آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو مثلا فلائٹ نہیں مل رہی، آپ کو ٹرین نہیں مل رہی، آپ کے پاس جانے کے راستے بند ہیں. اچانک آپ کا بچہ آئے اور آپ سے کہے کہ یہ میرے کھلونے کی گاڑی ہے نا، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ آپ کہیں گے یہ کیا بیکار کی بات، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں کا دنیا پہ لڑنا ائمہ اور انبیاء کے نزدیک اس سے زیادہ بچکانہ بات ہے. وہ اس کو اس سے زیادہ بچکانہ بات دیکھتے ہیں کہ کس چیز پہ لڑ رہے ہیں، کس چیز پہ جھگڑ رہے ہیں، کس چیز کے اوپر مقابلہ کر رہے ہیں. اسی کو حیثیت نہیں ہے کھلونے کی گاڑی.
اس کے مقابلے میں انہوں نے ہمیں اصلی مقابلہ دیا، اور وہ اصلی مقابلے میں کہا کہ بھائی تم لوگ نیکیوں میں مقابلہ کرو ایک دوسرے سے، اچھائیوں میں ایک دوسرے کی طرف جاؤ۔ تو مثال کے طور پر انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کسی چیز پہ فخر کرنے کی، البتہ ایک لحاظ سے انسان کے اندر کمی کی نشانی ہے، کیونکہ انسان اپنے اندر احساس کرتا ہے کہ میں کم ہوں، تو کسی اور کے اوپر فخر کر کے اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے، انسان فقیر ہے اللہ کے سامنے، تو خدا سے اپنی نسبت کے اوپر فخر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا بھی مشہور و معروف قول ہے، فرمایا الفقر فخری، خدا کا محتاج ہونا میرا فخر ہے، یہ میرا افتخار ہے۔ یہ انسان کے اندر کمی ہے، لیکن انسان خدا سے نسبت دے کر فخر محسوس کرے، یہ اچھی بات ہے، حقیقت ہے۔ خدا نبی سے نسبت دے، ائمہ سے نسبت دے، اب انسان آئے دنیا کی کسی چیز سے نسبت لے کر فخر محسوس کرے، یہ پستی ہے۔ یعنی ہم سونے کو قیمت دیں اور اس کے مقابلے میں پتھر رکھیں، تو ہم نے سونے کے ساتھ کیا کیا؟ نا انصافی کی، سونے کی قیمت پتھر رکھ دی۔ انسان اللہ کی اچھی مخلوق ہے، یہ اپنے لیے فخر بنائے گاڑی سے۔ تم سونا تو تم خود تھے، اور تم فخر محسوس کر رہے ہو گاڑی سے جو پتھر بھی نہیں ہے۔ انسان سونا ہے، اشرف مخلوقات ہے، اور وہ فخر محسوس کرے گھر سے، تو گھر کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے کیا فخر لے رہے ہو؟ فخر لینا ہے اللہ کی بندگی سے لو، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر بات بنی کہ خود انسان پست ہے، کسی بلند سے فخر حاصل کرے، اپنے لیے آنر حاصل کرے۔ یہ انسان کی کوتاہی ہے کہ وہ اس کو مس کر دیتا ہے کہ میں نے لائف میں کرنا کیا ہے، زندگی کے اندر کرنا کیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم اور اہل بیت کی تعلیمات ہمیں سمجھاتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس دوران میں جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کسی مقصد سے بھیجا ہے، ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے، تو یہاں پہ تربیت کا عنصر آتا ہے کہ بھئی ہم پہلے سے تو وہ حاصل نہیں کیے ہوئے جس کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے، تو ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی۔ اس تربیت میں کچھ اچھی چیزوں کو اپنے اندر لانا ہوگا اور کچھ بری چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ اور اس کو بیان کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ تربیت کئی مرحلوں میں ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں بالکل سادہ ہوتی ہیں، ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، بہت سادہ ہے، اوپر سے دیکھ کے پتہ چل جائے گا، انسان کو خود اپنے بارے میں دیکھ کے پتہ چل جائے گا بھئی میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، سادہ ہے۔ ایک دفعہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو نماز پڑھی اس کے اندر تفکر، تعقل، اللہ کی یاد تھی یا نہیں تھی، ہاں یہ تھوڑا سا مشکل کام ہو گیا، یہ تھوڑا مشکل کام ہو گیا کہ مثلا اس نے 5 منٹ نماز پڑھی، کتنی دیر خدا کو سوچا، کتنی دیر اللہ کے حضور کو کہ وہ خدا کے سامنے حاضر ہوا ہے اس کو احساس کیا، یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ ایک اور مشکل کام ہے، وہ کیا ہے؟ اس نماز کے پیچھے بندگی آئی یا نہیں آئی، فکر بندگی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بحول اللہ کے اندر ہے، سجدے کے اندر ہے، رکوع کے اندر ہے، قیام کے اندر ہے، قیامت کی فکر۔ پوری نماز قیامت کی تیاری ہے۔ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ جب کھڑے ہوئے ہیں قیام کے لیے تو آپ یہ سوچ کر کھڑے ہوں جیسے خدا کے سامنے کھڑے ہیں قیامت کے دن، قیامت کی تیاری کروا رہی ہے نماز ہمیں۔ تو اب یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا، اس کو کر لیں تو پھر یہ بات آتی ہے کہ چلو 5 وقت کی نماز پڑھ لی، میں نے توجہ بھی دے دی، بندگی کا تصور میرے اندر آیا، قیامت کی یاد میرے اندر آئی، اب اس کے پیچھے اس کے نتیجے میں جو اخلاق بننا چاہیے تھا میرے اندر وہ بنا یا نہیں بنا، یہ چوتھا لیول ہو گیا۔ اب جب میں بندہ خدا ہوں تو کیا دوسرے بندوں کی میں بے احترامی کروں گا؟ نہیں، اس سے ایک اخلاق بنتا ہے۔ بس جب وہ بندگی میرے اندر آئے گی خدا کی تو پھر ایک تیسری چوتھی چیز مجھے خود بخود حاصل ہو جائے گی، وہ میرے اخلاق ہے۔ اور اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو ہمیں بہت مشکل سے جا کر ڈھونڈنا ہوگا۔ اب اس کی نشاندہی کیسے ہوتی ہے؟ اہل بیت نے اس کے اوپر رہنمائی فرمائی ہے کہ اس کی نشاندہی کیسے ہوتی ہے۔ کل آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کی تھی،
روایت عرض کی تھی کہ امام نے فرمایا تھا کہ ضمیر چھپا ہوا وہ ہے جو سر وہ ہے جو انسان نے اپنے اندر چھپا کے رکھا ہے، اور خفی کیا ہے؟ خفی وہ ہے جو چھپا کے رکھا تھا خود بھی بھول گیا ہے، خود بھی بھلا چکا ہے، تو وہ بار بار تاکید کرتے ہیں کہ اندر کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ جو اندر چھپا ہوا ہے یہ ظاہر کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور روایت عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، گفتگو میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے، چہرے کے اوپر کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے۔ اب ایک پوائنٹ اور ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، بہت خوبصورت ایک نصیحت امام سے نقل ہوئی ہے ایک معاملے کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلے وہ مقدمتاً تھوڑا سا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ چند سال پہلے مجھے اپنے ذہن میں سوچتے سوچتے یہ بات سمجھ میں آئی، اور ظاہر بہت ساری چیزوں نے مدد دی ہوگی اس کو سمجھنے میں خود کہاں سے سمجھ سکتا ہوں، کسی اور کی مدد بھی ہوئی ہوگی۔ اور کیا سمجھ میں آیا کہ جو انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے عاقبت کو دیکھتے ہوئے، آخرت کو دیکھتے ہوئے، جو انسان کو سب سے زیادہ بندگی میں مدد دے وہ کیا ہے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان کی عادتیں اگر اچھی ہوں تو زندگی آسان ہے، اور عادتیں بری ہوں عذاب ہو گیا، پھر عذاب ہو گیا۔ یہ جو انسان کی عادتیں ہیں یہ اس کے اندر کے ضمیر کی نشاندہی کر دیتی ہے۔ اب وہ زبان سے کہتا ہے یہ میں غلط آدمی نہیں ہوں لیکن میری عادت غلط پڑ گئی ہے۔ بھائی اگر اندر غلط نہیں ہوتا تو یہ غلط عادت کیوں پڑ گئی ہے؟ غلط عادت کچھ نہ کچھ تو بتا رہی ہے کہ اندر کچھ ہے غلط، ورنہ ہی غلط عادت نہیں پڑھنی چاہیے۔ عادت پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس لفظ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ عادت کا مطلب ایسا کام ہوتا ہے جس کو انسان کرنے کے لیے ارادہ بھی نہیں کرتا، خود سے ہو جاتا ہے، خود سے ہو جاتا ہے۔ اب مثلا دنیاوی مثال عرض کرتا ہوں، فرض کرنے آپ صبح ہی صبح نکلتے ہیں اپنے گھر سے، آپ اپنی دکان پہ جاتے ہیں، آپ اپنے آفس جاتے ہیں، اور مثلا 15-20 سال سے آپ یہی کر رہے ہیں۔ اب جب آپ گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، کہیں اور نہیں جانا ہے آپ نے، تو آپ کا ذہن آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ اسی آفس، اسی دکان۔ راستہ طے کریں گے دماغ میں بیٹھتے ہی کہ بھئی مجھے کہاں جانا ہے، آج میپ پہ دیکھوں؟ نہیں، آپ کا دماغ آٹو کے اوپر چلے گا، وہیں پہنچا دے گا۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوگا کہ کہیں اور جانا تھا لیکن شروع کیا وہیں پہنچ گیا، پھر بعد میں سوچتا ہے یہاں کہاں آ گیا، مجھے تو کہیں اور جانا تھا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عادت۔ عادت وہ چیز ہوتی ہے آٹو کے اوپر کام کرتی ہے، ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا، اب مثال کے طور پر ایک آدمی گھر آیا ہے، کوئی پلان نہیں بنایا اس نے کیا کرنا ہے، خود بخود ایک جگہ جا کے بیٹھے گا، ٹی وی آن کر دے گا، دیکھنا شروع کرے گا۔ اچانک اس کو یاد آتا ارے آج تو کہیں جانا تھا، تو بھئی اس نے ٹی وی کیوں کھولا تھا؟ عادت میں ہر روز یہی کرتا تھا۔ اچھا، تو اس نے پلان کیا تھا یہاں بیٹھنے کے لیے، ارادہ کیا تھا؟ نہیں، چونکہ ہر روز کرتا تھا لہذا یہ کیا اس نے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عادت۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی عادتیں اچھی ہیں۔ بس بہترین خوش قسمتی کیا ہے اس معاملے کے اندر؟ وہ یہ کہ آپ کی عادت اچھی بن گئی۔ اگر آپ کی عادتیں اچھی ہو گئی ہیں، اور یہ اچھی عادتیں یقیناً اندر کوئی اچھائی ہے تو بنی ہے، ورنہ نہیں بنتی تھی، ورنہ نہیں بن سکتی تھی۔ وہ جو اچھی عادتیں آپ کی بنی ہیں یہ آپ کا ایک سرمایہ بن جاتا ہے، اور یہ آپ کے بہت کام آتا ہے۔ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ البتہ ایک پوائنٹ اور عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ اچھے کام کی عادت بن جاتی ہے، نیت ذہن سے نکل جاتی ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھے کام کی عادت کے باوجود نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ مثلا فرض کریں کسی کی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ روزانہ نماز پڑھتا ہے، عادت کے تحت نماز پڑھتا ہے بغیر سوچے سمجھے، یہ اچھا نہیں ہے۔ عادت تو اچھی ہے کہ نماز پڑھتا ہے
لیکن ارادہ نہیں کرتا، نیت نہیں کرتا، ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتا، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ بس عادت اچھی ہونا ایک وقت میں کافی نہیں ہے، جب نیت پیچھے سے نکل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مثلا کسی کی عادت پڑ گئی اچھے کام کی، بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے اور نیت بھی کوئی نہیں ہے، یوں اس لیے کر رہا ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ ایک روایت میں بالکل یہی جملے استعمال ہوئے، میں نے جان بوجھ کے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کوئی شخص آیا امام معصوم کے پاس اور پوچھا کہ مولا ہم آپ کے ماننے والوں کو کہاں سے پہچانیں؟ تو کیا نماز سے پہچانیں؟ فرمایا کہ بعض اوقات انسان عادت کے تحت نماز پڑھتا ہے اور اگر نہ پڑھے تو اسے الجھن ہوتی ہے کہ میں نے کیوں نہیں پڑھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عرب ممالک آپ نے بعض دیکھے ہوں گے جہاں لوگ عادت کے تحت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تفکر نہیں ہے، کردار پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے، بس پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی کام کی عادت نہیں ہوئی، پھر یہ تو اور نقصان دہ بن سکتی ہے۔ بس عادت میں یہ سوچنے آپ تو ایسی عادت ہو جو اچھی عادت ہو لیکن نیت کے ساتھ ہو، شعور کے ساتھ ہو، اس کے پیچھے شعور ہو ایک، وہ مجھے اور آپ کو ضرور چیک کرنا پڑے گا۔ اب ایک مثال اس سلسلے میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد۔ معمولاً ہمارے معاشرے میں، یہ آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، معمولاً ہمارے معاشرے میں لوگوں کو سچ کی عادت ہے یا جھوٹ کی عادت ہے؟ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو سچ کی عادت ہے یا جھوٹ کی عادت ہے؟ اچھا، اس کو دیکھ کر ہمیں کیا ملے گا؟ اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع ملے گا۔ مثلا اگر کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو پہلی چیز جو وہ بولنا چاہتا ہے وہ ہے جو اس کے اندر ہے، یا نہیں وہ کوئی ایسی چیز بولنا چاہتا ہے جو حقیقت نہیں ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ اس سے مجھے سمجھ میں آئے گا میری عادت کیا ہے۔ مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ یہ مثال دیتا ہوں تو لوگ شاید تھک نہ گئے ہوں کہ کہیں کیوں اتنی زیادہ یہ باتیں بولتا ہوں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک جگہ پہ کوئی پوچھتا ہے کہاں پہنچے، بولتا ہے یہاں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں تھا۔ یہ سچ کی عادت ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے؟ تھوڑی سی گڑبڑ، شاید نہ کہوں جھوٹ ہے، کم سے کم اتنا کہوں گا یہ آدمی دقیق نہیں ہے، باریک بین نہیں ہے، تھوڑا سا مسامحہ کرتا ہے۔ اس کو جھوٹ سے بچانے کے لیے مسامحہ کا لفظ میں استعمال کروں گا۔ سہل انگاری کرتا ہے، چیزوں کو تھوڑا لائٹ لیتا ہے، ابھی چوراہے تک نہیں پہنچا، کہتا ہے میں چوراہے تک پہنچ گیا۔ اس معاملے میں تو چل جائے گا، لیکن اندر کی ایک خبر ابھی بھی مل رہی ہے۔ وہ اندر کی کیا خبر مل رہی ہے؟ اس کی بات کا اعتبار کرنا مشکل ہے۔ کل یہ آدمی مجھ سے آ کر کہنا اس آدمی نے یہ کہا، مجھے فوراً پلس مائنس کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ راستہ بتانے میں بھی خود پلس مائنس کر رہا تھا، تو یہ بات میں بھی پلس مائنس کرے گا۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ ان کا عدد سنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مثلا 500 آدمی آئے تھے تو انسان کا ذہن کہتا ہے 300 تو ویسے ہی تقسیم کر لو اسے، کیونکہ یہ 3 سے ضرب کر کے ہی بولتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ بندہ کیا ہے؟ اس بندے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ہمیشہ آگے کر کے بولے گا۔ مثلا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی زندگی میں، یقیناً اطراف میں ہوں گے، بس ہم لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ ممکن ہے ہم ہی ہوں وہ کہ جب ان سے کوئی بات کریں تو ایسا اس کو موت دکھائیں گے کہ ٹھیک ٹھاک صحیح حال کا آدمی پریشان ہو جائے بیچارہ۔ ہر چیز کو کمپلیکیٹڈ کر کے بتانا، ہر چیز کو پیچیدہ کر کے مشکل کر کے بتانا، عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کی۔ ان عادتوں کو اگر کوئی غور کرے، یہ اندر کی خبر دیتی ہے۔ چند روایات بہت خوبصورت آج میں دیکھ رہا تھا، آپ لوگوں کی خاطر، چونکہ آپ میں سے کوئی دعا کرے گا تو میرے کام آئے گی، پھر میں مجبور ہوں گا کہ دیکھوں، اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ لوگ دعا کریں کہ آپ کو مجلس میں اچھا میٹیریل ملے، تو اس سے کیا ہوگا کہ خدا مجھے توفیق دے گا انشاءاللہ کہ میں بھی کوشش کروں گا اور پھر کچھ چیزیں اور مفید ملیں گی۔ تو آج میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں 2-3 روایتیں ملی مجھے، میں آپ کی خدمت میں 1-2 روایتیں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ امام نے فرمایا، یہ روایت ہے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صل علی محمد وآل محمد وعجل فما رد المعتاد عن عادته کالمعجز. ایک کسی کی عادت پڑ جائے اس کو عادت سے ہٹانا ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں کوئی معجزہ ہو گیا. غلط عادت پڑ گئی، اب اس کو غلط عادت سے ہٹانا معجزے کی طرح مشکل ہے، بہت مشکل کام. آپ اور میں ہمیشہ ایک بات دیکھتے رہیں، ہمارے بچوں کو بھی اور ہمیں بھی غلط عادت نہ پڑے. ایک آدھ دفعہ غلطی کر لی پریشانی کی بات ہے، لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن غلطی بار بار ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ عادت میں تبدیل ہونے والی ہے. اور آپ اور میں اپنی تربیت کو تو سب سے پہلے رکھیں تو اپنے اوپر سب سے زیادہ گرفت کریں. کہاں وہ غلطی ہے جو ہم بار بار کر رہے ہیں؟ مثلا اول وقت نماز پڑھنی چاہیے، ایز پر روٹین دیر کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھے نماز دیر سے پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے. یہ بہت خطرناک ہو گیا. یہ میں نے صرف ایک مکروہ کی مثال دی جو بہت خطرناک ہو جائے گا. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں نماز کو کم اہمیت دینے والا انسان بن چکا ہوں. اس کے اثرات بہت خراب ہیں. تو عادت کے بننے سے پہلے آدمی ہوشیار ہو جائے اور اپنے اندر ڈھونڈے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. میں نے بتایا کہ ہر عادت اندر کی ایک خبر دے رہی ہوتی ہے. امام نے فرمایا رد المعتاد عن عادتہ کالمعجز، یہ ایک معجزے کی طرح ہوتا ہے. ایک اور روایت میں امام نے عادت کے اثرات کو بیان کیا ہے. ذرا سا ایک پہلے اس میں 2-3 جملوں میں مقدمہ عرض کرتا ہوں. روایت ہے امام دوم امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، محمد آل محمد. کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں. ان میں انسان بہت زیادہ ڈنڈی نہیں مار سکتا، بہت خرابی نہیں کر سکتا. کیوں؟ لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا. البتہ بعض اوقات عادت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے نظروں میں گر بھی رہا ہوتا ہے، پھر بھی چھوڑ نہیں پاتا، پھر بھی نہیں چھوڑ پاتا. مثلا میں نے بتایا اگر کسی کو جھوٹ کی عادت ہو گئی، سب سمجھ جائیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، نظروں میں گرے گا. کیسے نظروں میں گرے گا؟ لوگ اس کی بات کو اہمیت دینا بند کر دیں گے. لوگ سمجھ جائیں گے یہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے. ایک آدمی مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ دعوے بڑے بڑے کرتا ہے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اب جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے نا ان دعووں کی، لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ فضول آدمی ہے، الٹے سیدھے دعوے کرتا رہتا ہے، کرنے کرانے والا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ بھی خطرناک ہے، لیکن اس میں ایک اچھی بات ہے، لوگوں کے سامنے ہے. اب ایک اور خطرناک عادت ہے. وہ خطرناک عادت کیا ہے؟ وہ عادت وہ ہے جو چھپا کے کی جاتی ہے. اوپر سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اندر سے بندے میں ایک خراب عادت ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے. ایک اس میں دیکھنے میں اس میں ایک اچھائی ہے. وہ کیا؟ وہ خطرناک عادت جو اس کو لگی ہوئی ہے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک بہت بری بات ہے، لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہی لیکن خدا کو تو نظر آ رہی ہے. اب اثر کیا ہوگا؟ امام نے روایت میں ایسی عادت کا نتیجہ بتایا ہے. اگر کسی انسان کو ایسی عادت ہو جو دیکھنے میں نہیں آتی ہے، مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، اگر کسی کو ایسی عادت ہو تو کیا ہوگا؟ قول دیکھیے، فرمایا العادات قاہرات، یہ جو عادتیں ہوتی ہیں یہ حاکم ہو جاتی ہیں، یہ حکومت کرتی ہیں انسان کے اوپر. فَمَنْ اعْتَادَ شَيْئًا فِي سِرِّهِ وَخَلَوَاتِهِ فَزَحَهُ فِي عَلَانِيَتِهِ وَعِنْدَ الْمَلَأِ. یہ عادتیں حاکم ہو جاتی ہیں. اگر انسان کو تنہائی میں چھپے ہوئے میں کسی بری عادت کی لت لگ گئی ہے، یہ چھپا نہیں رہے گا، یہ اس کو امام نے فرمایا رسوا کرے گی لوگوں کے سامنے. یہ ہمیشہ چھپی نہیں رہے گی. کسی نہ کسی موقع پر یہ بری عادت جو اس کو چھپے ہوئے کی لگی ہے لوگوں کے سامنے رسوا کرے گی. امام فرما رہے ہیں کہ چھپی نہیں رہے گی، ظاہر ہوگی. کیوں ظاہر ہوگی؟ کل امام کا قول ذہن میں رکھیے گا. امام نے فرمایا تھا جو کچھ ضمیر کے اندر ہوتا ہے وہ فلتات لسان ہی وہ صفحات وجہ ہی،
زبان بے ارادہ چلنے میں اور چہرے کے رنگوں کے بدلنے میں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا۔ اب امام دوم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو ایسی عادت پڑ گئی ہے جس کا ظہور لوگوں کے سامنے نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن کب تک چھپے گی؟ یہ بری عادت انسان کو رسوا کروائے گی۔ امام نے جو لفظ استعمال کیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اس کا اردو میں ترجمہ جو میں کر سکتا ہوں، فضحہ، ایسی رسوائی ہے جو لوگوں کے سامنے کھل جاتی ہے۔ فرمایا یہ لوگوں کو انسان کو رسوا کروا دے گی لوگوں کے سامنے۔ کہاں پر؟ فی علانیتہ وعند الملا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کو رسوائی کیوں مل رہی ہے؟ رسوائی اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے خدا کی ستاریت کا خیال نہیں رکھا۔ اس کو خدا نے ستاریت میں رکھا تھا، اپنی پناہ میں رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا کہ اگر ایک دفعہ گناہ کرے تو رسوائی نہ آئے، 2 دفعہ گناہ کرے رسوائی نہ آئے۔ اس نے بری عادت کو اختیار کر لیا چھپا کر، اور یہ سمجھ رہا ہے اب کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک موقع آتا ہے جب خدا کی ستاریت ختم ہو جاتی ہے۔ جب خدا کی ستاریت ختم ہوتی ہے اب رسوائی شروع ہوتی ہے۔ یہ مختلف روایات میں اہل بیت نے فرمایا کہ دیکھو ایسے گناہوں سے ڈرو جس کا شاہد قاضی ہے، جس کا شاہد قاضی ہے، خود خدا قاضی ہے، حکم کرنے والا ہے، وہی شاہد ہے۔ ایسے گناہوں سے ڈرو، یعنی کون سے گناہ؟ وہ گناہ جو خلوتوں میں انجام پاتے، ان گناہوں سے ڈرو، کیونکہ خدا جب حکم کرے گا تو رسوائی آئے گی، پھر تم سنبھال نہیں پاؤ گے اس کو۔ یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہو گیا تربیت کے اندر کہ بھائی انسان کو خدا نہ کرے اگر ایسی عادت ہے تو وہ اس عادت کو تبدیل کرے جو رسوائی لا سکتی ہے اس کے لیے۔ اب دیکھیے یہ کلام ہے معصوم کا کلام، میں اور آپ کوئی بات کہیں نا تو اس میں ساری دنیا کا حق ہے کہ وہ کہے کہ بھائی تمہاری باتیں پوری ہو یا نہ ہو، یہ بات تو صحیح ہے۔ غیر معصوم کی بات میں تو یہی ہوتا ہے۔ معصوم کے کلام میں 2 آپشن نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام حق ہوتا ہے، اس میں باطل آ نہیں سکتا۔ اب اگر امام فرما رہے ہیں نا چھپی ہوئی بری عادت رسوائی لائے گی، اس کا مطلب ہے یہ آئے گی، اب اسے کوئی ٹال نہیں پائے گا، تو انسان ہوشیار رہے۔ اب ایک فرمان امام نے ارشاد فرمایا تھا، وہ بہت جامع فرمان، وہ مجھے عرض کرنا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد مولانا امیر المومنین سے روایت ہے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ امام نے فرمایا ذللوا انفسکم بترک العادات، اپنے نفس کو، ویسے تو ذللوا کا مطلب ہوگا کہ اس کو حقیر کرو، حقیر کرو، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کو پریس کرو، اس کو کنٹرول میں لے کر آؤ۔ کسی جانور کو جب کنٹرول میں کر لیتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا گھوڑا جو سواری نہیں کرنے دیتا، پھر ایک گھوڑا ہوتا ہے جس کو سواری کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا ذللوا انفسکم، تمہارا نفس ایسے جانور کی طرح بن گیا ہے جو مہار نہیں ہوتا ہے، اس کو مہار کرو بترک العادات، اپنی غلط عادتوں کو ترک کر کے، غلط عادتوں کو ترک کر کے اس کو مہار کرو۔ اور فرمایا قودوہا الی فعل الخیرات، آپ کسی جانور کی مہار پکڑ کے اس کو یوں لے کر چلیں، اس کو کہتے ہیں لے کے چلنا، اسے قودو کہتے ہیں۔ اپنے نفس کو لے کر چلو اچھی عادتوں کو انجام دینے میں، بس نفس کو کنٹرول کر لو بری عادتوں کو ترک کر کے، اور نفس کو لے کے چلو، کھینچ چلو اس کو کس کی طرف؟ فعل الخیرات، فعل الطاعات، اطاعتوں کو انجام دینے پر۔ اور ایک جملہ اگلا ہے بہت امپورٹنٹ، فرمایا حملوا بہا اعباء المغارم۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کچھ عرصے پہلے، چند سال پہلے یہ بات کہیں پہ ہم نے عرض کی تھی اس جیسی روایت سے سیکھتے ہوئے کہ مثلا اگر آپ کو کوئی بری عادت ترک کرنی ہے تو آپ کیا کریں؟ کیا کریں آپ اس کے لیے؟ آپ اپنی عادت کو ٹارگٹ کریں کہ اس کو میں نے ترک کرنا ہے، اگر میں نے انجام دیا تو میں فلاں نیک کام اتنی دفعہ کروں گا،
کیا کریں؟ ایک ٹائپ کا اس کے اوپر جرمانہ لگا دیں. جرمانہ لگا دیں. جرمانہ پیسے کا نہ لگائیں، جرمانہ لگائیں عبادت کا. کہ مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کی کوئی غلط عادت ہے اور اس کو پتا ہے کہ بھائی میں ہفتے میں 3 دن میں 4 دن میں ایک دفعہ یہ غلط عادت مجھ سے صادر ہو جاتی ہے، سرزد ہوتی ہے، اس پہ جرمانہ لگائیں. اگر میں نے کیا مثلا تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا. اگر میں نے کیا تو مثلا 10 رکعت نماز 2 کر کے 2 رکعت کر کے استغفار کی پڑھوں گا. کوئی جرمانہ لگاؤ. یہ بہت پرانا ایک طریقہ ہے علم اخلاق کے اندر کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اوپر کچھ سختی بڑھائی جاتی ہے، کچھ سختی ڈالی جاتی ہے. مثلا جن لوگوں کو بعض اوقات بہت تیز غصہ آ جاتا ہے، آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، نہیں معلوم گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ان کو کنٹرول کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایسا غصہ آیا کہ ہم کنٹرول سے باہر ہو گئے تو مثال کے طور پر اسی دن فرض کریں مثلا 10 رکعت نماز پڑھیں گے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفس کو جب آپ اس بات کے اوپر لے کر آتے ہیں کہ بھئی مجھے اس کا جرمانہ دینا ہے اور وہ جرمانہ مثلا میں نے عبادات سے دینا ہے، تو پھر نفس کے اندر تھوڑا سا کنٹرول بڑھتا ہے. ایک تو ان عبادتوں کا اثر پڑتا ہے، آپ نے 10 رکعت نماز پڑھی، ظاہر ہے یہ اللہ کی بندگی کی، اس کا ایک اثر پڑے گا. دوسرا یہ کہ شیطان کے بہکامے میں بھی آپ کے سامنے ایک رکاوٹ بنتی ہے. تو امام نے فرمایا حملوا بها اعباء المغارم، اپنے نفس کے اوپر تحمیل کرو، امپوز کرو کہ وہ جرمانے کو ادا کرے. اور یہاں سے وہ اخلاق کی ترکیب نکلتی ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ اپنے نفس کے اوپر جرمانے کی ادائیگی کی عادت ڈالو. اس کو کون جرمانہ ادا کرے؟ اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو میرے ہاتھ میں دوں یا نہ دوں. ہاں تمہارے ہاتھ میں، لیکن تم اپنے نفس کے اوپر بوجھ بناؤ، اس بوجھ کو خود بناؤ تاکہ اس کام کو کرے اور اصلاح کا موقع ملے. فرمایا حلوا بها بفعل المکارم وصونوها عن دنس المعاصم، تم اس کو پاکیزہ بناؤ اپنے نفس کو مکارم کو انجام دے کر. مکارم کسے کہتے ہیں؟ اخلاق میں کوئی بہت برتر کام ہو، اعلیٰ کام ہو، اسے مکارم کہتے ہیں. امام نے فرمایا تم چاہتے ہو اپنے نفس کو، جیسے کوئی اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے تو تم خوبصورت بناؤ اپنے آپ کو. کس طرح خوبصورت بناؤ؟ واجبات پہ مت رکو، تھوڑا سا بڑھ کے کرو، تھوڑا سا بڑھ کے کرو. ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل الفرج. قرآن کریم نے اللہ کی اوصاف کو بیان کیا ہے، اس میں ہم سب جانتے ہیں اور ہم دعا کے اندر اس کو دہراتے ہیں. خدا ان مثال سے کہتے ہیں مثلا ربنا عاملنا بفضلک یا کریم، اے خدایا ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر اور ہم سے عدل کا معاملہ نہ کر. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ یہ کام کرو گے یہ اس کا انعام، یہ غلط کرو گے یہ اس کی سزا، ختم معاملہ. فضل کیا ہے؟ چھوٹا سا کیا تھا، انعام خدا نے زیادہ دے دیا. گناہ تو کیا تھا، تھوڑی سی معافی مانگی، بخش دیا. اس کو فضل کہتے ہیں. خدا ہم سے فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے، خدا ہم سے عدل کا معاملہ نہیں کرتا. اگر عدل کا معاملہ کرے ہم سب لوگ ختم ہو چکے ہوں گے، ہم سب لوگ اپنے گناہوں کی زد میں آ کے ختم ہو چکے ہوں گے. یہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے، ہم سے معاملہ کرتا ہے فضل کا، ہم سے بھی یہی چاہتا ہے، ہم سے بھی یہی چاہتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم لوگ اپنے درمیان فضیلت کو مت بھلاؤ، فضیلت کا معاملہ کرو. اچھا فضیلت کا معاملہ کیسا ہے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثلا میں نے، کسی نے مجھ سے قرض لیا، فرض کر لیں بھائی اس نے قرض لیا اور یہ کہا کہ بھائی اگر میں نے آپ کو 1 تاریخ تک پیسہ دے دیا تو پیسہ دے دیا، معاملہ ختم. اگر میں نے 1 تاریخ کو پیسہ نہیں دیا تو آپ مثلا میری گاڑی لے سکتے ہیں. مثلا دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، لوگ کر ڈالتے ہیں معاملہ. البتہ میں کیوں اپنے آپ کو بیچ میں لاؤں اس معاملے کی، کسی نے کسی کے ساتھ کیا ہو بھائی، میں کیوں اس میں آؤں. تو کسی نے معاملہ کیا کہ بھائی میں اگر تم سے 1 تاریخ کو قرض واپس کر سکا تو کر سکا، ورنہ تم میری مثلا گاڑی لے لینا. اچھا اب 1 تاریخ ہو گئی،
اس نے پیسہ واپس نہیں کیا، لیکن سامنے والے کو پتا ہے یہ مجبور ہے، صحیح ہے۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل یہ کہ جائے گاڑی لے لے، اور فضل کیا ہے؟ تھوڑا موقع، تھوڑا موقع۔ اتنے زیادہ سنگ دل مت بنو، اتنے زیادہ کیلکولیشن کرنے والے نہیں بنو۔ اگر اس نے ایک جملہ کہا تھا، تم تھوڑا سا انسانیت دکھاؤ، تھوڑا اس کی مجبوری کو سمجھو۔ قرآن کریم، یہ تو میں نے قرض کے معاملے میں کہہ دیا، ویسے قرآن کریم نے حکم بھی دیا ہے کہ یہاں پہ فضل نہیں ہے، حکم خدا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر قرض لینے والا مشکل میں پھنس جائے تو اس کے لیے آسان وقت کا انتظار کرو، یہ قرآن کا حکم بھی ہے۔ تو اگر حکم مثلا نہ بھی سوچو تو بھائی کوئی انسانیت ہوتی ہے، تھوڑا سا فضل کا معاملہ کر لو۔ مثلا ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں آپ کا کام کروں گا، ایسا بہت ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کا کانٹریکٹ لے رہا ہوں، 3 مہینے میں یہ کام ہو جائے گا۔ اچھا میں بھی کانٹریکٹ دیتا ہوں لوگوں کو کبھی کبھی کام کاج پہ، جب بھی مجھے کوئی کانٹریکٹ کہتا ہے نا یہ 4 مہینے میں ہو جائے گا، تو میں اپنے دماغ میں 6-8 مہینے تو سوچ ہی لیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے بھائی یہ پاکستان ہے، یہاں پہ اسٹرائک ہوگی، یہاں پہ لائٹ جائے گی، یہاں پہ پانی نہیں آئے گا، یہاں پہ لیبر بھاگے گا، یہاں پہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا تو کراچی جیسے شہر میں بارش بھی ہو گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو جناب علی وہ میں پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھتا ہوں کہ بھائی یہ کانٹریکٹر 4 مہینے بول رہا ہے نا، 8 تو لگائے گا ہی لگائے گا۔ اچھا آپ فرض کریں کوئی نیا بندہ تھا، اس نے کانٹریکٹ کیا، اس نے کہا میں 4 مہینے میں کروں تو کروں، اور اگر 4 مہینے میں نہ ہو تو جتنا کام ہوا ہے اس کے پیسے بھی میں آپ کو دے کے چلا جاؤں گا۔ اچھا اب میں کیا کروں؟ نعوذ باللہ تعالی، میں اس کے کام میں اور روڑے اٹکاؤں تاکہ 4 مہینے پورے ہو جائیں اور میں اس کا پیسہ کھا کے بھاگ جاؤں۔ کراچی میں ایک بلڈر ہے، اس نے ایسا کام بہت کیے ہیں، اس نے بہت کیے ہیں۔ یہ انسانیت ہے؟ نہیں، یہ دھوکے بازی ہے۔ اگر میں روڑے نہیں بھی اٹکاؤں نا تب بھی انسانیت نہیں ہے کہ 4 مہینے کے بعد میں اس سے کہوں کہ بیٹا اب تم سارا پیسہ مجھے دو اور جاؤ۔ کیوں؟ تھوڑا سا خیال کرو، تھوڑا سا اس کا بھی خیال کرو، لحاظ کرو۔ اس نے اگر کوئی غلطی کی تھی، تمہارے ساتھ بے ایمانی کی تھی تو بات علیحدہ، لیکن اگر اس نے بے ایمانی نہیں کی تھی، اپنی کوشش کی تھی، تھوڑا سا فضل دکھاؤ، تھوڑا سا لطف دکھاؤ اس کے ساتھ، تھوڑا سا جگہ دو اسے، ٹھیک ہے؟ یہ خدا اس طرح چاہتا ہے ہم سے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان فضل و کرم کو مت بھلاؤ۔ تو یہ فضل کا معاملہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ خدا یہ ہم سے چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا حلوہا بفعل المکارم، اچھے کام کر کے اپنے نفس کو زینت دو، اس کو خوبصورت بناؤ۔ وَسُنُوہا عَنْ دَنَسِ الْمَعَاصِمِ، اور گناہوں کی نجاست اور کراہیت سے اپنے نفس کو بچا کے رکھو۔ گناہ کی پلیدی ہے، ایک خباثت ہے، اس سے اپنے نفس کو بچاؤ۔ یہ 5 جملے امام کے بہت بنیادی جملے، اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں۔ آخری جو بات تھی وہ یہ تھی جس کو میں نے دہرایا تھا آپ کے سامنے، فضل کے معاملے میں کوئی اچھا کام پکڑ لیں اپنے لیے، آپ کی شہرت اس اچھے کام پر ہو۔ البتہ انسان شہرت کے لیے نہ کرے، یعنی اتنا کرے کہ لوگ سمجھ جائیں اس اچھائی میں یہ آدمی اچھا ہے۔ نبی نے سچائی کا عنوان حاصل کیا، صداقت کا۔ نبی نے امانت کا عنوان حاصل کیا کہ یہ امین ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، مثلا رشتہ داروں کے اندر مثلا کوئی بندہ ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو یہ آدمی مدد کرے گا، اس آدمی سے مدد مل جائے گی۔ اس کو امام نے فرمایا اپنے نفس کو مزین کرو اچھے کام انجام دے کر۔ تو آپ اور میں جہاں ان برائیوں سے لڑیں، اپنے نفس کو مزین کریں کوئی اچھا کام کر کے۔ البتہ اس کا مقصد شہرت نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقصد اپنے لیے اچھائی ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو اہل بیت ان اچھائیوں کا مکمل پیکر، مجسم پیکر تھے۔ کوئی اچھائی آپ کو دنیا میں ایسی نہیں نظر آئے گی جس کی انتہا اور عروج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر نہ ہو۔
آپ سخاوت کا نام لیں، بخشنے کا معاملہ لیں، مدد کرنے کا معاملہ لیں، قربانی کا کہیں، ایثار کا کہیں، جانبازی کہیں، شجاعت کہیں، جو اچھائی آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس خاندان کے اندر اس کی عظمت آپ کو نظر آئے گی۔ اب یہ انسان تعجب سے دیکھتا ہے کہ جس خاندان میں اتنی عظمتیں تھیں اس خاندان کے دشمن لوگ کیوں ہوئے، اور وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اتنی اچھائی تھی کہ اس کے مقابلے میں جو شیطان کی راہ میں آگے بڑھ چکے تھے وہ کبھی اس کے دوست ہو ہی نہیں سکتے تھے، وہ دشمنی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ہم اہل بیت کے مکارم میں ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ مکارم میں ان کا ساتھ ہیں، اچھائیوں میں ان کا ساتھ ہیں، فضل و کرم میں ان کا ساتھ ہیں۔ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ خود بخود خداوند متعال ہمیں شفاعت نصیب کرے۔ جو دنیا میں اہل بیت کے ساتھ اعمال میں چلنے کی کوشش کرے گا اس کی قبر اور آخرت کو تو خدا خود بخود اہل بیت کے ساتھ کر دے گا، خود بخود شفاعت مل جائے گی۔ کیوں شفاعت ملے گی؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے سے اہل بیت کی ہمراہی کی تھی۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہو، اور الحمدللہ رب العالمین خدا متعال نے آپ کو اور ہمیں اہل بیت سے مشابہت کرنے کا ایک بہت ذریعہ ان مجالس کے ذریعے سے دیا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ ان مجالس کے ذریعے سے خود بخود ہمیں اور آپ کو ایک وسیلہ ملا، اور وہ یہ کہ ہم ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین خدا متعال نے ہمیں ایک ایسا عمل دیا جس پر قطعاً ہمارے پاس دلیل ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو وقت کے امام صبح شام انجام دیتے ہیں، صبح شام انجام۔ زیارت ناہیہ کے اندر وقت کے امام اپنے جد امجد کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے جد امجد، میں صبح شام آپ کی یاد میں خون کے آنسو ہوتا ہوں۔ تو بیان کرتے ہیں عرفاء علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وقت کے امام کے ہمراہ چلنا چاہتا ہے تو کاموں میں سے ایک کام یہ کر سکتا ہے کہ صبح شام امام حسین کا ذکر کرے، سید الشہداء کا ذکر کرے۔ اب ممکن ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے یا میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ بھائی میں صبح شام کیسے یہ ذکر کر سکتا ہوں؟ شام کو فرض کریں مجالس ہوں گی تو ایام اعضاء میں ہوں گی، غیر ایام اعضاء میں شاید مجالس نہ ہوں، صبح کو شاید مجالس نہ ہوں، تو میں اس کو ایک سادہ سا بیان عرض کروں گا۔ سادہ سا ایک کام کر لو۔ کیا کام کر لو؟ جب بھی پانی پینے لگو امام حسین کو یاد کرو۔ کبھی بھی پانی پی رہے ہو اپنی مجلس خود بناؤ، اپنے مسائل خود پڑھ لیا کرو۔ باہر ہو تو جمع ہو، جلوس میں آؤ، مجلس میں آؤ، لیکن گھر میں بھی مجلس کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ بس ذرا سا کبھی تمہیں پیاس لگی ہو اور پانی پینے جاؤ تو اس گلاس کو اٹھاؤ اور یاد کرو اے مولا آپ کے سوکھے لبوں کو میرا سلام۔ اگر کبھی دل میں اور غم آنے لگے تو عزیزو دو جملے اور بڑھاؤ، کہو مولا آپ کے علی اصغر کو میرا سلام۔ ہر وقت مجلس کی جا سکتی ہے دوستو۔ کبھی ایسا ہو آپ کو اپنا بچہ بہت پسند آ رہا ہو، آپ اس کو سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہو، اسے پیار کر رہے ہو، ایک لمحے کے لیے کہنا اے خدایا حسین کے یتیموں کو میرا سلام۔ امام حسین کے یتیموں کو میرا سلام۔ عزیزو آج ہی روایت دیکھ رہا تھا، روایت میں امام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے کبھی تحفہ لے کر جاؤ، اپنے بچوں کے لیے کبھی تحفہ لے کے جاؤ تو کہا پہلے بچیوں کو دینا، پہلے بچیوں کو تحفہ دینا۔ کیوں؟ امام
امام نے ہمیشہ یتیموں کی پرواہ کی اور یتیموں میں بچیوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ہمارے پاس روایت ہے جب مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت مسلم بن عقیل کی بچی کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کے کان میں شاید بالیاں بھی لٹکائیں۔ جب بچی نے یہ دیکھا تو کہا کیا میرا باپ مارا گیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا تم نے یہ کیوں سوچا؟ کہا یہ جس طرح آج امام مجھے پیار کر رہے ہیں یہ ایسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں۔ عزیزو یہ بات ہوئی ذی الحجہ کی، 1 مہینے کے بعد حسین کی بچیاں ہوں گی، شام قریبہ اور تماشے لگ رہے ہوں گے، کانوں سے بالیاں چھن رہی ہوں گی اور بچیاں کہتی ہوں گی ہمارا باپ تو یتیموں سے ایسے نہیں